نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور میں اس مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے بولوں گا اس کا عنوان ہے انڈیا نے افغانستان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں امید کرتا ہوں اور توقع کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، انڈیا اور روس کے تعلقات بہت پرانے ہیں اور بڑے قدیمی ہیں۔ ہمیں پتہ ہے، ہم اس بات کو، اس حقیقت کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ 1971 کی جنگ میں انڈیا نے روس کی مدد سے پاکستان کے دو ٹکڑے کیے تھے اور پاکستان میں مشرقی حصہ کو الگ کر کے بنگلہ دیش بنوانے میں مدد دی تھی۔ اس وقت روس مکمل طور پر انڈیا کے ساتھ تھا اور روس اور انڈیا کی بڑی گہری دوستی تھی۔ اس دوستی کے حوالہ سے، قدیمی اور پرانی اس دوستی کے حوالہ سے، گو کہ اب انڈیا امریکہ کے ساتھ ہے، تاہم اپنی رشیا کے ساتھ اس پرانی دوستی کے حوالہ سے اس نے روس کو درخواست کی ہے انڈیا نے کہ آپ اپنے ملک میں ایک کانفرنس بلائیں جس میں طالبان کو اور ہمیں بھی بلائیں تاکہ ہم طالبان کے پاس اکٹھے بیٹھ کر ان سے بات کر سکیں۔ یہ گزارش کی ہے انڈیا نے روس سے، تو روس نے ہندوستان کی گزارش کو سامنے رکھتے ہوئے ماسکو میں ایک کانفرنس بلائی ہے افغانستان کے حوالہ سے، اور اس کانفرنس میں 10 ممالک نے شرکت کی ہے۔ 10 ممالک جو ہیں یہ سارے کے سارے شنگھائی تعاون تنظیم کے ممالک ہیں، جن میں چین ہے، پاکستان، روس، ایران، افغانستان، 5 ملک، اور 5 وسط ایشیا کے ممالک ہیں جن میں تاجکستان، کرغیزستان، ازبکستان، ترکمانستان اور قازقستان۔ یہ 5 ملک ہیں، یہ وسط ایشیا کے ملک ہیں۔ یہ 10 ممالک جو ہیں یہ شنگھائی تعاون تنظیم کے مستقل رکن ہیں، سوائے ایران کے۔ ایران بھی اب رکن بن گیا ہے، تاہم یہ تمام ممالک شنگھائی تعاون تنظیم کے مستقل رکن ہیں اور یہ اس ریجن کے ممالک ہیں۔ یہ جو ہمارا ریجن ہے، افغانستان، پاکستان، چائنا وغیرہ، اس ریجن کے ممالک ہیں یہ۔ ہاں جی، ان میں وسط ایشیا کے ممالک شامل ہیں، باقی چائنا اور پاکستان، ایران وغیرہ شامل ہیں۔ تو انڈیا کی خواہش پر یہ کانفرنس بلائی گئی ہے تاکہ انڈیا جو ہے وہ طالبان کے ساتھ مل بیٹھے، ان کے ساتھ بات کرے۔ انڈیا کی یہ خواہش تھی کہ ہم طالبان کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ دراصل انڈیا کو اب پتہ چل گیا ہے، اس حقیقت کا وہ ادراک کر چکا ہے کہ طالبان کے ساتھ گفتگو کیے بغیر، طالبان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ تو اس لیے اب انڈیا نے گزارش کی رشیا سے، تو وہاں اس کانفرنس میں انڈیا آیا تھا، 10 ممالک بھی آئے تھے، یہ جو میں نے گنوائے ہیں، وہاں انڈیا بھی آیا تھا۔ گو کہ انڈیا وہاں تنہا تھا، اکیلا تھا، اس کے کوئی ساتھ نہیں تھا، کیونکہ یہ شنگھائی تعاون تنظیم کے ممالک تو ایک مٹھی میں بند ہیں، اس طرح مطلب یہ ساتھی ایک دوسرے کے، انہوں نے آپس میں اتحاد کر رکھا ہے۔ اب ان کا اتحاد جو ہے وہ فوجی نوعیت کا بھی بننے والا ہے اور خدا کے فضل و کرم سے یہ نیٹو سے بھی بڑا اتحاد بن جائے گا، کیونکہ اس میں 3-4 ایٹمی طاقتیں ہو جائیں گی۔ رشیا ایٹمی طاقت ہے، چائنا ایٹمی طاقت ہے، پاکستان ایٹمی طاقت ہے، جس کے ساتھ ساتھ چین کے ساتھ شمالی کوریا بھی ایٹمی طاقت ہے، گو کہ وہ شنگھائی تنظیم میں ابھی تک شامل نہیں ہے، تاہم وہ چائنا کے ساتھ ہے۔ تو اس طرح بڑی بڑی جو ہے ایٹمی طاقتیں اس میں شامل ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا فوجی جو ہے تعاون ہوگا، بہت بڑا، مطلب ایک تنظیم بنے گی جو فوجی نوعیت کی ہوگی۔ تو انڈیا ان سارے حالات کو دیکھ کر انڈیا نے گزارش کی رشیا سے، تو اب انڈیا وہاں آیا ہے، تو جو اعلامیہ اس تنظیم کا جاری کیا گیا اس میں 3 باتیں اہم ہیں، وہ تینوں باتیں انڈیا نے تسلیم کر لی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان کی تعمیر نو کے لیے ان ملکوں کو زیادہ کام کرنا ہوگا جنہوں نے افغانستان کو نقصان پہنچایا ہے۔ اب 2 ملکوں نے زیادہ نقصان پہنچایا ہے افغانستان کو، ایک تو رشیا نے اور دوسرا امریکہ نے۔ رشیا وہاں 10 سال برس اقتدار رہا، امریکہ وہاں 20 سال برس اقتدار رہا۔ اب رشیا اور امریکہ نے جو نقصان پہنچایا ہے وہی اس کی تلافی کریں گے، اس کو کمپنسیشن اس کی وہی کریں گے، رشیا کرے گا یا
امریکہ کرے گا۔ اب رشیا نے تو اس بات کو تسلیم کر لیا ہے، انڈیا نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے، کیونکہ یہ معاہدہ کا اعلامیہ کی پہلی شق ہے یہ۔ ہاں جی، اور دوسرا انہوں نے یہ بات کی ہے کہ طالبان کی حکومت جو ہے وہ ایک نئی حقیقت ہے۔ یہ دوسری شق ہے اعلامیہ کی کہ طالبان کی حکومت ایک نئی حقیقت ہے، طالبان ایک نئی حقیقت ہیں، ان کو دنیا تسلیم کرے اور دنیا کو چاہیے کہ ان کو تسلیم کر لے۔ اس اعلامیے پر انڈیا کے دستخط بھی ہیں۔ پہلے انڈیا کہتا تھا جی کہ طالبان تو دہشت گرد ہیں، وہ دہشت گردی کر رہے ہیں، وہ تو دنیا میں خون خرابہ کر رہے ہیں، وہ تو دہشت گرد لوگ ہیں، ان کے ساتھ تو کسی قسم کا کوئی معاہدہ، کسی قسم کی کوئی بات ہونی ہی نہیں چاہیے۔ اور انڈیا بذات خود داعش کو پرورش کر کے، داعش کو پال کر، ان کو تربیت دے کر افغانستان میں بھیج رہا ہے، پاکستان میں بھی بھیج رہا ہے، ہاں جی، وہاں پہ دہشت گردی کروا رہے ہیں انڈیا۔ اور اب اس معاہدے کے اندر انڈیا اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ طالبان ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ ہاں جی، اب اس بات کا اقرار کر رہا ہے، گویا کہ انڈیا اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے اور انڈیا اس حقیقت کا ادراک کر چکا ہے، اس بات کو جان چکا ہے کہ افغانستان کے بغیر میری داڑھ کہیں نہیں گلے گی، مجھے کوئی نہیں سنے گا، میری بات کوئی نہیں سنے گا۔ بلا شبہ اس وقت یہ پورے کا پورا جو ریجن ہے ہمارا، اس ریجن میں انڈیا مکمل طور پر اکیلا رہ چکا ہے۔ اب یہ تو شنگھائی تعاون تنظیم کی ممالک ہے نا، 10 جو میں نے آپ کو گنوائے ہیں، اس کے علاوہ جو ممالک ہیں جو شنگھائی تعاون تنظیم میں نہیں ہیں، جو تھوڑا سا نیچے جغرافیائی لحاظ سے تھوڑا سا نیچے ہیں، جیسا کہ اپنا ہے نیپال ہے، بھوٹان ہے، اور اسی طرح سری لنکا ہے، بنگلہ دیش ہے، یہ ان ممالک کا بھی انڈیا کے ساتھ اب کوئی تعلق نہیں رہ گیا۔ اب ان ممالک کو بھی چائنا نے کور کر لیا ہے، وہاں پہ اربوں ڈالر کی چائنا جو انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ اب بنگلہ دیش میں چائنا نے 24 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے اور وہاں کے ریلوے کو وہ مطلب اپڈیٹ کر رہا ہے چائنا، اور انڈیا کو اب یہ پسو پڑے ہوئے ہیں کہ جناب یہ چائنا اپڈیٹ کر رہا ہے تو ہم تو بہت پیچھے رہ گئے، بنگلہ دیش کے تعلقات ہمارے ساتھ تو نہیں رہے۔ تو اب وہاں انڈین حکومت نے وہاں ایک بلوا کروا دی ہے، وہاں قرآن پاک کی بے حرمتی کروائی ہے جان بوجھ کر انڈین حکومت نے، مودی نے اور اس کے ساتھیوں نے۔ وہاں جو ان کی درگا ماتا ہے ان کے سامنے قرآن پاک کو رکھ کر قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے، جس سے بنگلہ دیش میں بلوے شروع ہو گیا۔ مسلمانوں کی تعداد تو وہاں زیادہ ہے، تقریباً 85% تو وہاں مسلمانوں کی آبادی ہے۔ ہندو بھی بے شک ہیں وہاں، پاکستان سے زیادہ ہندو ہیں وہاں، تقریباً 15-20% آبادی ہندوؤں کی ہے، لیکن اب مسلمان تو اکثریت میں ہیں، وہاں بلوے شروع ہو گئے۔ مسلمانوں نے مندروں کو آگ لگا دی، 80-90-100 کے قریب تو مندر جلا دیے، 10-12 آدمی بنگلہ دیشیوں نے مطلب ان کے ہندوؤں کے ہلاک کر دیے، ان کے بڑے بڑے پروہت اور بڑے بڑے ان کے جو پنڈت ہیں وہ مار دیے انہوں نے، اور وہاں بلوے شروع ہیں۔ تو اب بنگلہ دیش کے ساتھ کیا تعلق رہ گیا؟ حسینہ واجد نے تنبیہ کی ہے، دھمکی دی ہے مودی کو کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو پھر ہمارا جو ہے ہمارے ہاتھ بھی دیکھو کہ ہم کرتے کیا ہیں، یہ تم نے سب کچھ جو کیا ہے یہ تم نے کیا ہے، اور یہ انڈیا کروا رہا ہے جو کچھ بھی کروا رہا ہے۔ ہاں جی، تو چائنا ان کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، چائنا اربوں ڈالر کی وہاں انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ چائنا کی انویسٹمنٹ سری لنکا بھی ہے، چائنا کی انویسٹمنٹ بھوٹان کے ساتھ ڈوکلام کا اس نے معاہدہ کیا ہے، ڈوکلام کا سارا علاقہ جو ہے وہ بھوٹان نے چائنا کو دے دیا ہے، اور چائنا نے ڈوکلام سے زیادہ تقریباً 500 مربع کلومیٹر کا علاقہ بھوٹان کو دے دیا، اور صرف 250 کلومیٹر کا علاقہ اسے لیا ہے، یعنی آدھی جگہ لی ہے اور دگنی جگہ اس نے بھوٹان کو دے دی ہے چائنا نے۔ چائنا ظلم و ستم کرنے والا ملک نہیں ہے، ناانصافی کرنے والا ملک نہیں ہے، وہ اچھے لوگ ہیں۔ تو ڈوکلام کا علاقہ، جو ڈوکلام کا علاقہ ایسا علاقہ ہے جہاں وہ چکن نیک جو انڈیا کی بالکل قریب پڑتی ہے، اب گویا کہ چائنا جو ہے انڈیا کی چکن نیک کے اوپر آ کر بیٹھ گیا، وہ کسی بھی وقت چکن نیک پر قبضہ کر کے انڈیا کی 7 ریاستیں جو انڈیا کے شمال مشرق کے اندر واقع ہیں، آسام اور یہ ناگالینڈ، میزو قبائل وغیرہ وغیرہ، یہ 7 ریاستوں کو کاٹ سکتا ہے چائنا۔ ہاں جی، تو اس طرح مطلب انڈیا جو ہے بالکل مکمل طور پر یہ ایشیا کے اندر مکمل طور پر تنہا ہو کر رہے گا، اب اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے سوائے اسرائیل کے، اور اسرائیل تو یہاں سے بہت دور بیٹھا ہے، 5-6-7-8 ہزار کلومیٹر یہاں سے دور ہے، پاکستان اور انڈیا سے بہت دور ہے، وہ ہمارے قریب نہیں ہے، وہ تو اب اپنے عرب ممالک آتے ہیں، عرب ممالک سے بھی اوپر پڑتا ہے وہ تو اس طرح مطلب یہ دوسری جو ہے مطلب تیسری جو ہے مطلب اس کے جو معاہدہ ہوا ہے، یہ جو اعلامیہ کیا ہے جاری اس کانفرنس میں، اس کا تیسرا نقطہ یہ ہے کہ دوسرے ممالک کو افغانستان سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اب انڈیا کہتا تھا جناب کہ ساری دنیا کو خطرہ ہے طالبان سے، ہمیں خطرہ ہے طالبان سے، امریکہ کو خطرہ ہے طالبان سے، یہ دہشت گرد ہیں، دہشت گردی کر رہے ہیں۔ اب انڈیا نے اس پہ دستخط کیے ہیں اعلامیے پہ کہ افغانستان سے دنیا ہی کسی دیگر ملک کو خطرہ ہی نہیں ہے۔ اب انڈیا دستخط کر کے آیا وہاں پر کوئی خطرہ نہیں، اور افغانستان کو بھی مطلب اس طرح کی مطلب حکومت قائم کرنی چاہیے کہ ان سے کسی کو خطرہ نہ ہو، اور خود تسلیم کر لیا ہے جناب کہ افغانستان کی حکومت سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔
تو گویا کہ اب انڈیا کا نقطہ نظر بدل چکا ہے، وہ خیالات انڈیا کے نہیں رہے، اب انڈیا تسلیم کر رہا ہے کہ میں پھنس چکا ہوں، میں مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہوں۔ ہاں جی، اور اب حقیقت میں انڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ مطلب جال میں پھنس چکا ہے۔ اب کشمیری بھی مجاہدین وہاں مطلب نت روز جو ہے وہ آئے روز وہاں کشمیری مجاہدین انڈین فوجیوں کو قتل کر رہے ہیں، مار رہے ہیں وہاں پر، جو فوجی ان کے قابو آ جاتا ہے اس کو مار دیا جاتا ہے۔ جو پونچھ اور رجوری کے جنگلات ہیں وہاں تو 10-15 دن سے جنگ جاری ہے، گھمسان کی جنگ جاری ہے، وہاں پہ اعلانات کیے جا رہے ہیں، پونچھ میں کرفیو نافذ کر دیا انڈیا نے، اور وہاں پہ فوج پڑی ہے، چاروں طرف جنگل کے انڈیا کی فوج پڑی ہے، اور پونچھ میں مکمل طور پر کرفیو نافذ ہے، وہاں گلی گلی میں فوج ہے، مطلب ہر گھر کے سامنے فوجی کھڑا ہے، اطراف میں بھی فوج پڑی ہوئی ہے، اور اعلانات کیے جا رہے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے باغیوں کو، مجاہدین کو، کہ آپ جنگل سے نکل آؤ، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ وہ کیوں نکلتے ہیں؟ اب وہ جنگل سے کیوں نکلیں گے؟ جو انہیں کیا ضرورت ہے جنگل سے نکلنے کی؟ وہ جہاں بھی ہیں، جنگل میں ہیں یا باہر ہیں، جہاں بھی ہے وہ اپنا کام کریں گے، بلکہ اب تو وہ آگے جا چکے ہیں، بہت آگے انہوں نے کارروائی کر لی ہے، سری نگر تک پہنچ گئے مجاہدین اب کارروائی کرتے کرتے۔ تو یہ کام اب جو ہے نا بڑھے گا انشاءاللہ۔ اب کشمیر کی آزادی کے دن خدا کے فضل و کرم سے قریب آ چکے ہیں۔ اب یہ صورتحال جو ہے نا، یہ جو معاہدہ اس میں ماسکو میں جو جب ماسکو کا جو اعلامیہ جاری کیا گیا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا آپ کو، یہ اس اعلامیہ کے سارے نکات جو میں نے 3 نکات آپ کو بتائے ہیں، یہ جناب ان کے جو ہے ذبیح اللہ مجاہد صاحب افغانستان حکومت کے ترجمان ہیں، ان کا ٹویٹ ہے، یہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، ان کے ٹویٹ میں یہ ساری باتیں ہیں، میں نے وہاں سے یہ باتیں لی ہیں، تو انہوں نے ٹویٹ کر کے یہ ساری باتیں بتائی ہیں کہ ہندوستان اب مان گیا، ہندوستان نے اب انڈیا کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ ہاں جی، اس میں انڈیا کے مطلب جے پی سنگھ، ایک ان کا وزارت خارجہ کا جوائنٹ سیکریٹری ہے، اس نے وہاں پہ ماسکو میں ملاقات کی ہے ان کے نائب وزیر اعظم عبدالسلام حنفی کے ساتھ، ملا عبدالسلام حنفی جو ان کے نائب وزیر اعظم ہیں افغانستان کے، ان کے ساتھ ان کے جے پی سنگھ انڈیا کے جو ہے وہ نائب مطلب جوائنٹ سیکریٹری ہے اس کا وزارت خارجہ کا انڈیا کا، انہیں الگ بٹھا کر ملاقات کروائی گئی ہے دونوں کو، کیونکہ انڈیا کی خواہش تھی کہ ہماری طالبان کے ساتھ ملاقات کروائی جائے۔ بیرونی ممالکوں میں جہاں مطلب کسی 2 ملکوں کو ملانا ہو تو اس کے لیے طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ کانفرنس کر کے ان کو دونوں کو کسی ایک جگہ بٹھا دیا جاتا ہے۔ تو عبدالسلام حنفی کو اور جے پی سنگھ کو وہاں بٹھایا گیا اور وہاں انہوں نے باتیں کی ہیں، تو وہاں انڈین جو ہے اپنے جے پی سنگھ، اس نے وہاں افغانستان سے معافی مانگی اور انہوں نے کہا جی ہم درگزر کریں، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، اور آپ کو ہم جو ہے وہ آپ ہمیں وہاں سفارت خانہ کھولنے کی اجازت دیں، اور ہم آپ کے ساتھ اقتصادی تعلقات قائم کرنے کے خواہش مند ہیں، سفارتی تعلقات قائم کرنے کے خواہش مند ہیں، ہم جو آپ کے ساتھی ہیں اور ہم آپ کے دوست ہیں، ہم آپ کے بھائی ہیں، ہم سے غلطی ہوئی ہے، اس کے لیے آپ درگزر کریں اور ہمیں معاف کریں، اور آپ ہم کو 50 ہم آپ کے لیے 50,000 ٹن 50,000 میٹرک ٹن گندم جو ہے وہ بھجوا رہے ہیں آپ کے مطلب عوام کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ ادویات بھی بھجوا رہے ہیں، باقی بھی اور چیزیں ضروریات کی جو وہ بھی ہم آپ کے لیے افغانستان کے عوام کے لیے بھجوا رہے ہیں، لیکن ہم یہ چونکہ آپ کو ہم نے ابھی تک تسلیم نہیں کیا، لہذا ہم یہ اقوام متحدہ کے توسط سے ساری چیزیں آپ کی طرف بھجوائیں گے۔ تو یہ اس نے بھی اپنے جے پی سنگھ نے افغان جو اپنے ہیں نائب وزیر اعظم ملا عبدالسلام حنفی کے ساتھ بات چیت کی ہے اور ان کو اپنی حمایت کا یقین دلوایا، اور ان کے ساتھ انہوں نے مل کر گفتگو کی ہے۔ تو گویا کہ اب انڈیا جو ہے وہ مجبور ہو چکا ہے، ان 10 ممالک کا جو اتحاد ہے نا، یہ جو شنگھائی تعاون تنظیم کے 10 ممالک جو میں نے آپ کو گنوائے ہیں، اب انڈیا مجبور ہو چکا ہے، بلکہ اور زیادہ مجبور ہوگا، اور انڈیا ایک دن خود کہے گا کہ مجھے آپ شنگھائی تعاون تنظیم میں شامل کرو، اور میں بھی آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں، میں بھی ان 10 ممالک میں شامل ہوں، اور امریکہ سے میں جان چھڑانا چاہتا ہوں، انڈیا خود کہے گا، اس لیے کہ اب علاقے میں وہ مکمل طور پر تنہا رہ چکا ہے۔ انڈیا کی تجارت وسطی ایشیا سے مکمل طور پر بند ہو چکی ہے۔ ہاں جی، جو ٹرانزٹ روٹ تھا نا افغانستان کے لیے، وہ پاکستان نے بند کر رکھا ہے انڈیا کے لیے۔ افغانستان سے چیزیں آ رہی ہیں لیکن انڈیا سے چیزیں ادھر نہیں جا رہی، کیونکہ انڈیا اگر وسط ایشیا میں کچھ چیز بھیجنا چاہتا ہے تو اس کے پاس 2 ہی روٹ تھے، ایک تو کراچی کا روٹ تھا، دوسرا گوادر بندرگاہ کا روٹ ہے۔ یہ کراچی یا بندرگاہ یہ تو پاکستان کو روٹ ہو گیا، اب پاکستان سے تو وہ اپنی چیزیں بھجوانا نہیں چاہتا انڈیا کو، کہ پاکستان کا تو مخالف ہے دل سے، پاکستان کو وہ تسلیم ہی نہیں کرتا۔ ہاں جی، افغانستان کو تو اب وہ تسلیم کر رہا ہے، اب افغانستان کو تو کہہ رہا ہے جناب کہ افغان طالبان ایک حقیقت ہے اور افغان طالبان کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔
اس افغان طالبان کی حکومت کو مان لینا چاہیے، تسلیم کر لینا چاہیے، دنیا ان کی حقیقت کو تسلیم کرے، لیکن پاکستان کو دل سے اس نے ابھی تک تسلیم نہیں کیا۔ ہماری کراچی کی بندرگاہ سے اور گوادر کی بندرگاہ سے وہ مال وسط ایشیا کو نہیں بھیجنا چاہتا، کہ وسط ایشیا جانے کا راستہ پاکستان ہے، وسط ایشیا کا پہلا راستہ پاکستان ہے اور اس کے بعد دوسرا راستہ افغانستان ہے۔ اگر پاکستان اجازت دے گا تو مال جائے گا، اور پاکستان کے بعد اگر افغانستان اجازت دے گا تو مال جائے گا آگے اوپر، کیونکہ باقی سارے مال جو وسط ایشیا کے مال ہیں وہ اوپر ہیں۔ افغانستان کے اوپر تاجکستان ہے، اس کے ساتھ کرغیزستان ہے، کرغیزستان کے ساتھ اوپر قازقستان ہے، نیچے اس کے ترکمانستان ہے اور ازبکستان ہے۔ یہ 5 ممالک ہیں جو رشیا سے آزاد ہوئے ہیں۔ یہ کسی زمانہ میں جب رشیا ٹوٹا تھا، جب پاکستان طالبان نے جب رشیا کے خلاف جہاد کیا تھا تو اس وقت رشیا ٹوٹ گیا تھا، تو رشیا کے یہ 5 ملک جو مسلمان تھے، جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی، یہ آزاد ہو گئے تھے، اور کچھ 6-7 مالک ایسے تھے جو مغربی روس کے مالک تھے، جیسے یوگوسلاویہ ہے اور مطلب کچھ دیگر کمیونسٹ مالک ہیں، وہ ادھر جو تھے مطلب لٹویا وغیرہ، یہ اس طرف جو ہے جو مشرقی یورپ میں پڑتے ہیں، یہ ممالک آزاد ہو گئے تھے، ان پر رشیا کا قبضہ تھا۔ جب رشیا ٹوٹا تو 6-7 وہ ممالک آزاد ہو گئے، 4-5 یہ آزاد ہو گئے، 10-12 ریاستیں جو تھیں وہ رشیا سے آزاد ہو گئی تھیں۔ تو اب یہ جو 10 ممالک ہیں یہ سارے کے سارے مطلب متحد ہیں، ہاں جی، یہ جو شنگھائی تعاون تنظیم کے 10 ممالک ہیں، ان میں آپس میں اتحاد ہے، اور یہ فوجی اپنا دھڑا بنا رہے ہیں، فوجی گروپ بنا رہے ہیں، تو اب انڈیا مجبور ہے ان کے پاس آنے کے لیے۔ انڈیا اب مکمل طور پر مجبور ہو چکا ہے، اور انڈیا اب ادھر آنے کے لیے پر تول رہا ہے۔ امریکہ کو چھوڑے گا یہ؟ ہاں جی، امریکہ چھوڑنا پڑے گا انڈیا کو، کیونکہ انڈیا تو یہاں سے 18-20 ہزار میل دور ہے، انڈیا کو قریب نہیں ہے، انڈیا تو بہت دور ہے۔ اپنا امریکہ تو یہاں سے بہت دور ہے، ہاں جی، یہاں تو پہلے مشرق وسطیٰ آتا ہے، پھر آگے جا کر سمندر آ جاتا ہے، بحری اوقیانوس، پھر اس کے بعد جا کر امریکہ آتا ہے۔ بڑا لمبا راستہ ہے، یورپ سے بھی آگے مطلب پڑتا ہے امریکہ، بہت لمبا سفر ہے۔ امریکہ ہم سے کافی دور ہے، تو امریکہ تو اب مکمل طور پر ایشیا سے ہی نکل رہا ہے، وہ ادھر سے عراق سے اس کی فوجیں نکل رہی ہیں، شام سے اس کی فوجیں نکل رہی ہیں، لیبیا سے اس کی فوجیں جا رہی ہیں۔ امریکہ نے تو اب یہ فیصلہ کر لیا کہ کسی ملک میں اپنی فوجیں نہیں رہنے دینی۔ افغانستان میں اس کو اتنی بڑی شکست ہوئی ہے کہ ناکوں چنے چبا دیا افغانستان والوں نے، طالبان نے اس کو، اور اب اس کو جو بری طرح شکست ہوئی ہے اس کو ایسا مزہ ملا ہے کہ اب وہ کہیں بھی دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ میں یہاں سے اب نکل ہی جاؤں ایشیا سے۔ تو جب ایشیا سے امریکہ نکلے گا تو انڈیا کے پاس کیا رہ جائے گا؟ انڈیا اکیلا ہے، اکیلا کا انڈیا کیا کر لے گا؟ اس کے اوپر چائنا، ادھر پاکستان، ادھر بنگلہ دیش، اوپر چائنا، ادھر پاکستان، ادھر بنگلہ دیش، تو انڈیا تو پھنس گیا چاروں طرف سے، چکی کے 2 پارٹوں میں پس جائے گا انڈیا۔ اسے پتہ ہے یہ جغرافی صورتحال کو وہ جانتا ہے، جن لوگوں نے جغرافیہ پڑھا ہے، جو جغرافیہ دیکھتے ہیں، نقشے دیکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ادھر بنگلہ دیش ہے، ادھر پاکستان ہے، اوپر چائنا ہے، بیچ میں انڈیا پڑا ہوا ہے، اور اس کے نیچے سمندر ہے۔ انڈیا تو پھنسا ہوا ہے چاروں طرف سے، اوپر نیپال بھی آتا ہے اس کے، بھوٹان بھی اس کے اوپر ہے، چائنا بھی اس کے اوپر ہے۔ تو انڈیا مجبور ہو چکا ہے، اور انڈیا مکمل طور پر مجبور ہو جائے گا ان 10 ملکوں کے ساتھ شمولیت اختیار کرنے میں، کیونکہ ادھر جانے کا جو راستہ ہے، وسط ایشیا کی طرف جانے کا راستہ، پہلا پاکستان ہے، دوسرا راستہ افغانستان ہے۔ پہلے انڈیا جو تھا وہ ایران کے راستے چلا جایا کرتا تھا، ایران سے افغانستان جاتا تھا، کیونکہ راستہ تو دوسرا دروازہ تو افغانستان، میں نے آپ کو بتایا ہے۔ ایران سے بھی جائے گا تو افغانستان جانا پڑے گا، پھر جائے گا وسط ایشیا میں، کیونکہ پہلے افغانستان آئے گا پھر وسط ایشیا آئے گا۔ تو پہلے وہ ایران کے راستے جاتا تھا، افغانستان چلا جاتا تھا، کیونکہ وہاں اشرف غنی کی حکومت تھی۔ اب وہاں اشرف غنی کی حکومت ختم ہے، طالبان کی حکومت ہے، اب طالبان اس کو نہیں جانے دیں گے، گویا کہ دونوں راستے ہی بند ہو گئے انڈیا کے لیے۔ پاکستان کا راستہ تو پہلے بند تھا، ہم نے تو نہیں کیا، اس نے خود بند کیا ہوا ہے۔ اب افغانستان کا راستہ طالبان نے بند کر دیا، مگر ایران کے ساتھ بھی اب انڈیا کے تعلقات خراب ہو چکے ہیں۔ اب ایران کے ساتھ بھی اس کے وہ تعلقات نہیں رہے، کیونکہ وہ ہزاروں من جو ادھر سے حشیش آئی تھی، وہ ہیروئن آئی تھی، وہ انڈیا منگواتا ہے، مودی منگواتا ہے، اور یہ نواز شریف ہے، یہ سب مل جل کر ان کا ایک گینگ ہے جو یہ ہیروئن درآمد کرتے ہیں، افغانستان سے درآمد کرتے ہیں اور پھر انڈیا میں بیچتے ہیں، پاکستان میں بیچتے ہیں۔ تو وہ ادھر سے مطلب بندر عباس کی بندرگاہ سے ادھر مندرا کی بندرگاہ کی طرف آئی ہے، تو وہ انڈیا نے اب ایرانیوں نے کہا جی کہ ہم آئندہ نہیں آنے دیں گے، یہ آپ غلط کرتے ہیں، یہ آپ مطلب ہیروئن کی آپ سمگلنگ کرتے ہیں۔ اس نے مودی کو کہا، تو مودی نے کہا کہ ہم یہ آپ کا راستہ ہی بند کر دیں گے، ہم یہ روٹ بند کر دیں گے، ہم ادھر سے آئیں گے ہی نہیں۔ تو ادھر سے اگر نہیں جائے گا مودی تو پھر اور کون سا راستہ ہے؟ راستہ تو باقی کراچی بندرگاہ کا رہ گیا یا گوادر کا رہ گیا، ادھر سے وہ جاتا نہیں، پھر راستے سارے بند ہو گئے، وسطی ایشیا میں تو وہ جا ہی نہیں سکے گا۔ یہ 5 ممالک جو ہے، کرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان اور اپنے ترکمانستان اور قازقستان، ان 5 ملکوں اور اوپر رشیا ہے ان کے،
ان ملکوں تو وہ انڈیا جا ہی نہیں سکے گا ان ملکوں کی طرف. تو انڈیا گویا کہ چاروں طرف سے پھنس چکا ہے. اب وہ ہمارے آگے بھی گھٹنے ٹیکے گا انشاءاللہ اور کشمیر آزاد ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے. وما علینا الا البلاغ. پاک فوج زندہ باد. پاکستان پائندہ باد.